مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہم نے نئے سال کو ویلکم کیا، خدا نے ہمیں زندگی دی ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں، ہم اپنے باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو یہ سال دیا جو ہمارے لیے امیدوں کا سال ہے، برکات کا ہے، عہدوں کا ہے۔ ہم نے صرف کلام کو لینا اور خدا کے اس کلام کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے اسے قبول کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور نیا سال ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے نجات کے لیے دنیا میں آیا، اور یہ ایک ہفتے کے بعد ہم دیکھتے ہیں آج کے زندہ کلام کو، جو لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 21 آیات میں یوں لکھا ہے، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ خداوند خدا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبوتیں ہو رہی تھیں کہ خداوند کا نام، فرشتے نے کہا کہ تو اس کا نام، مریم کو کہا کہ تو اس کا نام ایمانویل رکھنا، اور ایمانویل کا مطلب کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن جب خداوند ہم نیا سال منا رہے ہیں تو نیا سال اس لیے منا رہے ہیں، یہ ہم خدا کے اس خوشی کو منا رہے ہیں جب 8 دن کے بعد خداوند خدا کا ختنہ ہوا اور خدا کا نام یسوع رکھا گیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نام کیوں رکھا گیا۔ موسیٰ کی شریعت کے موافق یسوع نام کا مطلب ہے، عبرانی میں یسوع کا مطلب ہے خداوند نجات دیتا ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، جب وہ ہمارے اندر رہتا ہے، وہ ہر طرح سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ نجات دیتا ہے۔ اور ہم نیا سال کیوں مناتے ہیں کرسمس کے بعد، ایک ہفتے کے بعد؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ خداوند کا نام رکھا گیا اور خداوند کے ختنہ ہوئے۔ ختنہ کیا ہے؟ ختنہ کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ کی شریعت میں حکم ہے کہ پیدا ہونے کے بعد 8ویں دن ہر یہودی لڑکے کا ختنہ کیا جائے، جس کا مقصد ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کی ملکیت ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم پیدائش آپ دیکھ لینا 17:9 اور اس کی 14 تک دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہے کہ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور وہ میرے عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، ہر اس بیٹے کا جو خدا نے دیا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں پیدائش 17 باب اس کی 11-12 میں ہے کہ اور تو اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ وہ کسی پردیس میں ہو یا خریدا ہو، جو تیری نسل سے نہیں۔ اگر وہ تم اسے گود لیتے ہو یا تمہارے گھر رہتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اس ہر لڑکے کا جس کا تعلق تمہارے ساتھ ہوگا اسے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ختنہ کرنا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ یہ ایک عہد باندھا ہے خدا نے، اور کہا ہے کہ اگر جس کا نہیں ہوگا، وہ لکھا ہے کہ اگر اپنے لوگوں میں سے وہ کاٹ دیا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا ہے۔ جو خدا کے وعدوں کو توڑتا ہے، جو خدا کے کلام کو، جو خدا نے کہا اگر نہیں کرے گا تو اسے کیا ہے؟ اس میں سے کاٹ دیا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا تھا جو خدا نے وعدہ کیا تھا، لوکا اس کا 1 باب 32 آیات میں، کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ جب پیدا ہوا ہے تو خدا نے اس شریعت کو توڑا نہیں بلکہ شریعت کو پورا کیا ہے جو خدا نے کیا تھا۔ اگر ہم یوحنا کے دیکھیں، یوحنا جو بپتسمہ دینے والا تھا، اس کے لیے بھی جب وہ پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ 8ویں دن اس کا بھی ختنہ ہوا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 59-16 میں، اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرانے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے، مگر اس کی ماں نے کہا نہیں، بلکہ اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ یوحنا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ختنہ ہوا، یوحنا کا ہوا، اگر ہم دیکھیں تو میڈیکل طور پر بھی خیال کیا جاتا ہے کہ خون میں حفاظت کرنے اور شفا دینے کی طاقت ہے۔ اس خیال کے تصور سے اس واقعے سے بھی ہوتا ہے کہ جب موسیٰ خداوند کے حکم کے مطابق مصر واپس جا رہا تھا، جو خدا نے اسے مارنے کی، خدا کے کہنے پہ واپس جا رہا تھا، اور پر راستے میں خدا نے کیا کیا، اسے مار ڈالنا چاہا، اور اس کی بیوی کو خیال آیا کہ کیوں، محسوس کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، خدا موسیٰ سے خفا ہے کیوں کر کہ اس نے اپنے بیٹے کا ختنہ نہیں کیا۔ اسی طرح اس نے وہیں پہ پتھر لے کر اپنے بیٹے کا ختنہ کر دیا اور موسیٰ سے تیاب ہو گیا۔ پریز دا لارڈ۔ اگر ہم دیکھ لیں خروج 4 باپ اس کی 18 سے 26 آیات تک آپ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اگر خدا کے خادم، خدا کا دیکھیں، خداوند موسیٰ سے باتیں کرتے تھے اور ان سے میسیج دیتے تھے، خدا کے بہت نزدیک تھے، جب تک کہ سب ڈرتے تھے، لیکن موسیٰ سے خدا باتیں کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے خدا کی نافرمانی کی، اس کے حکم کو نہیں مانا، تو کیا خدا اسے مار ڈالنا چاہتا تھا، راستے میں بیمار ہو گیا۔ لیکن جسی طرح اس نے اس کلام کو پورا کیا، حکم کو پورا کیا، تو وہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ختنہ موسیٰ کی شریعت کا لازم حکم بن گیا۔ یہ موسیٰ کا نہیں تھا بلکہ یہ خدا نے حکم باندھا تھا، یہ خدا کا حکم تھا جو موسیٰ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا گیا، اور نئے عہد نامہ بھی بیان کرتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارے یسوع کی ہوئی اور ہمارے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لیے بھی خدا نے جو کلام کیا، سب نے اس کلام کو کیا کیا، پورا کیا۔ پریز دا لارڈ۔ پالوس رسول جو یہاں فرما رہے ہیں وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی موسیٰ کی شریعت مطلب جو خدا نے موسیٰ کے ذریعے دی گئی اسے پورا عمل کرے، اگر کوئی شخص پوری شریعت پر عمل نہ کرے تو وہ پورے طور پر یہودی نہیں بن جاتے۔ اسی طرح اگر دیکھیں یرمیہ نبی کی معرفت جہاں لکھا گیا، یقین ہے کہ حقیقی ختنہ دل کا ختنہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں رومیو 2 باپ اور اس کی 25 میں دیکھیں، ختنہ سے فائدہ تو ہے بشرط شریعت پر عمل کرے۔ جب ہم شریعت کو پورے طور پر خدا کی حضوری میں مانتے ہیں، ہر 10 حکم، اس کے سارے حکموں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، تب بھی ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اگر ہم اس کی 25 میں بھی رومیو 3 باپ 28 میں، چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر عمل کے سبب سے راست باز ٹھہراتا ہے۔ جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پورے طور پر خدا کے کلام کی مرضی پر چلتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں فلپیو اس کا 3 باپ اس کی 8-9 میں کہ بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کے طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ جب ہم پورے طور پر خدا ہی ایک راستہ ہے جس نے ہمیں راہ حق زندگی دیا، جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں اور جب ہم اس کی مرضی پہ چلتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم غلطیوں اس کا 6 باپ 15 میں دیکھ، کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مقتولی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ جس طرح ہمارے خداوند نے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا سکھایا ہے، دی ہے، زندگی دی ہے، اس نے نجات دے دی ہے۔ یسوع مطلب نجات ہے، ہمارے پاس یسوع ہے، اور جہاں یسوع ہے وہاں پہ نجات ہے۔ اگر ہم 2 کرنتیوں اس کا 5واں باپ اس کی 16 اور 17 میں دیکھیں تو اس میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے، پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے، ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں
जाती रही, देखो नई चीज़ें हो गई। प्रेज द लॉर्ड। हम नई ज़िंदगी में, नए साल में दाखिल हो चुके हैं। हमने क्या करना है, हमें अपने दिल को पूरे तौर पर खाली करना है और खुदा के ज़िंदा कलाम को लेना है, ताकि खुदा का कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम करे। खुदा ने दिल में सुकूनत करता है। नया दिल कैसे बनाना है, हमने अपने आप को धोना और पाक करना है, हमें अपने आप को साफ करना है, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करे। जिस तरह दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब 7वें में अभी हमने पढ़ा कि खुदा का ज़िंदा कलाम इसलिए अगर मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहेंगी, नई चीज़ें आ गई। आज हमें अपना आप खुदा की हजूरी, हर ताल्लुक की हकीकत वक्त बताता है। हमें वक्त ने सिखाया। हम खुदा के ज़िंदा कलाम को जब लेते हैं तो कलाम ही हमें सिखाता है कि खुदा के सिवा हमारे पास कहीं नजात नहीं। इसी तरह हम देखें कलाम मुकद्दस में कि मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, हालात जैसे भी हों गुजर जाएंगे, क्योंकि मेरी ढाल, मेरी सुपर, मेरा जोर, मेरी ताकत, मेरी नजात खुदावंद पाक खुदा मेरे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो हमें क्या करना है, अपने आप को पूरे तौर पर दुनिया से, हम ये नहीं कहते कि दुनिया से, खुदा कहता है कि हमें उस रास्ते पे चलना। अगर कभी कभी रास्तों को नहीं बदलते तो हमें अपने आप को बदल लेना है, हमें अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदलने के लिए हमें क्या करना है, इस कलाम को लेना है। तमाम मुश्किलों का हल क्या है, सजदा, खुदा की हजूरी में आ जाना है, उसकी पनाह में आ जाना है, क्योंकि वही मेरा और आपका फ़क्र है, वही मेरी और आपके छुपने की जगह, वही मेरा और आपका मोकम किला है, उसके सिवा कुछ नहीं। लूका 9:26 में, क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। हमें खुदा की हजूरी में रहना है और हमें खुदा के पाक कदमों में रहना है। बहुत वक्त गुजर गया, बहुत दिन गुजर गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब क्या है, नई ज़िंदगी है हमारे पास, पुरानी बातें चली गई। आज मैंने साल का आखिरी मैसेज यही है कि रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियारों को बांध ले, जो जिंदा कलाम है। ये कलाम जो हमारी ज़िंदगी है, हमने देखा कि किस तरह ख़ानदानी बरक़ात होती हैं। पाक ख़ानदान की तरह खुदा बाप हम सब को फजल बख्शे कि हम यूसुफ और माँ मरियम के उस पाक कलाम को जो उन पर नासिर हुआ, क्योंकि वो इस लायक थे, वो रास्तबाज थे, खुदा के बेटे बेटियां थी, खुदा पर ईमान रखते थे, तवक्कुल करते थे। जो भी कहा उन्होंने खुदा के उस कलाम पर यकीन किया। आज मुझे और आपको भी इस कलाम पर यकीन करना है और इस कलाम पे चलना है। खुदा बाप ये साल हम सब के लिए बरक़ात का, रहमतों का, फजलों का हो, ताकि हर घराने में नजात आए। नजात जो यस्सु मेरे और आपके पास आ चुकी है, वही नजात है। यस्सु ही नजात है, वही हमारे साथ रहता है। जब वो हमारे साथ है और नजात भी हमारे पास है, उस पर ईमान रखना है, उस पर तवक्कुल करना है। हमने खुदा खुदा तो करते हैं, हर दिन मनाते हैं, हर खुशी मनाते हैं, लेकिन कलाम के मुताबिक नहीं मनाते। हमें अपने आँखों को खोलना है और अपने कानों को खोलना है, ताकि इस कलाम के मुताबिक चलें। खुदा बाप सबको बरकत दे। तमाम घरों में हमेशा खुदा बाप जी आपकी हजूरी मामूरी को मांगते हैं। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कमी, कभी कमज़ोरी ना हो, यीशु नाम में, आमीन, हालेलुया। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।